بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے سبق میں کلمہ کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور اس کی اقسام پر بھی کچھ گفتگو ہو چکی۔ اب علم نحو کا جو موضوع ہے اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ تو کلام پر یہاں سے کلام کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا کلام کسے کہتے ہیں؟ الکلام لفظ تضمن کلمتین فی الاسم۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے کلام اور ایک ہے جملہ، ٹھیک ہے؟ تو کلام اور جملے میں دونوں میں کچھ فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ اس حوالے سے ایک ہمارے استاد محترم کی یہ کتاب ہے کافیۃ النحو، ٹھیک ہے؟ اس کے پیج نمبر 372 میں جو کیا ہے خاتمۃ الکتاب کے عنوان سے موجود ہے الجمل و اقسامها، اس میں لکھتے ہیں کہ جملہ اور کلام کے درمیان فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جملہ کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فائدہ تامہ دے۔ اس کو منطق کی زبان میں یوں بول سکتے ہیں کہ جملہ یہ عام ہے اور کلام کیا ہے؟ یہ خاص ہے۔ پسند نہ رہی؟ تو جملہ کبھی کیا ہوگا؟ فائدہ تامہ دینے والا بھی ہوگا، جیسے قد افلح المؤمنون ہے، مکمل جملہ ہے۔ تو جملے کو کبھی کلام کے نام سے بھی یاد کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھار جملہ ایسا بھی ہوتا ہے جو مکمل فائدہ نہیں دیتا، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا جملہ شرطیہ، جملہ حال، کچھ اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو الا اللہ تک پڑھ کے اگر آپ رک جائیں گے جملہ تو ضرور ہے لیکن کلام نہیں ہے، کیونکہ فائدہ تامہ حاصل۔ تو جہاں بولتے نا فائدتاً تامہ، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر متکلم کلام کرنے والا اپنی گفتگو کر کے خاموش ہو جائے تو اس کا خاموش ہو جانا یہ عمدہ ہو، بہتر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بس کچھ کلام کو کہنے کے بعد مزید کسی کلام کی اور چیز کی ضرورت باقی رہ جائے، تو کلام میں کیا ہوتی ہے؟ مکمل چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ تو زمخشری اور اس کے پیروکار ماننے والوں کا کہنا یہ ہے کہ جملہ اور کلام کیا ہے؟ دونوں ایک چیزیں ہیں، دونوں کیا ہے؟ مترادف ہے۔ لیکن مغنی لبیب کے حوالے سے ہمارے استاد محترم نے لکھا ہے کہ ابن ہشام انصاری مصری کا یہ مذہب ہے کہ نہیں، جملہ اور کلام میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد رکھیں گے۔ تو جملہ کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ مفید ہی ہو، مفید سمجھ رہے ہیں؟ فائدہ تامہ دینے والا ہو، لیکن کلام کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ فائدہ تامہ، اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج کے سبق میں یہ بات آنے والی ہے کلام کے حوالے سے، اور آگے چل کر کے اس میں کے کچھ خصوصیات یہ بیان کریں گے، اس میں بھی کچھ کلام کریں گے۔ اب اسم کا نام کیوں دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے ہدایت النحو کے اندر پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا، یاد ہے کچھ؟ عربی میں یاد ہے؟ وَيُسَمَّى اسمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْنِ، ایسے کچھ ہے؟ تو اس میں دو طرح کا مذہب ہمارے سامنے موجود ہے، بصری اور کفی حضرات کا۔ یہ ماخوذ کس سے ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ اسم کا سین میم واو مادہ ہے، سمون سے آیا ہے یا وسمن سے آیا ہے۔ تو جو صحیح مذہب ہے، جیسا کہ کافیۃ النحو کے اندر بھی لکھا ہے مجھے تسمیہ کے بیان میں، وہ یہ ہے کہ یہ کون سے مادے سے ہے؟ سین میم نون مادے، یہ سین میم واو مادے سے موجود ہے۔ عربی میں بولتے ہیں صاحب السمو والعالی، یعنی کیا ہے؟ صاحب السمو یعنی بلند مرتبہ شخصیت۔ کسی کے بارے میں بولنا رہے گا کیا بولیں گے؟ صاحب السمو۔ تو اس میں وجہ تسمیہ کے بیان میں لکھا ہے وہ ماخوذ من السمو بمعنی العلو، کہ اس میں جو ہے کس سے ماخوذ ہے؟ سمو بمعنی علو،
بلندی کے معنی سے یہ لیا گیا. سمو کا معنی کیا تھا؟ بلندی. وَيُسَمَّى اسمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِمَيْ، اور اسم کو اسم کا نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے دونوں قسموں پر کیا ہے؟ بلند ہے. ان کے دونوں اقسام کون ہیں؟ اقسام ہے کہ قسیم ہے؟ قسیم ہے. دونوں میں فرق ہے بیٹا. کلمہ کی یہ اقسام ہے، یہ آپس میں کیا ہے؟ قسیم ہے. ٹھیک ہے، آپس میں کیا ہے؟ قسیم بولیں گے آپ. قسم، قسیم، مقسم، یہ کچھ تفسیریں انشاءاللہ بعد میں پڑھو گے. جب خود بھی پڑھیں گے نا آپ، قسم الشیء، قسیم اللہ، قسیم الشیء، قسم من وغیرہ، یہ صورت آئے گی جب وہاں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی. چلے، تو یہ کیا ہے؟ بصریوں کا یہ موقف ہے. ٹھیک ہے، اس کو بصریون بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں. یہی مذہب مختار ہے کہ یہ کس سے ماخوذ ہے؟ اسم سین میم واو سے ماخوذ ہے. کوفی حضرات کہتے ہیں ہوا ماخوذ من الوسم یا من الوسم سے بھی لیا جاتا ہے، اس میں بنایا گیا ہے. تو اگر آپ وسم سے لیتے ہیں یا وسم سے لیتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علامت، نشانی. تو پھر اسم کو اسم کی کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ اس جہت سے. جب اسم کو ماخوذ مانیں گے کس سے آپ؟ اسم سے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وَيُسَمَّى اسمًا لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُسَمَّاهُ. تو پھر اسم کو اسم کا نام اس لیے دیا گیا کہ کیونکہ وہ مسمّا پر علامت ہے. مسمّا کے لیے کیا ہے؟ علامت ہے. مثال کیا ہے؟ میرا نام شاداب ہے، تو یہ لفظ شاداب یہ کیا ہے؟ میری ایک پہچان ہے، علامت ہے. مجھ پر کیا ہے؟ میری یہ خبر گیری کرنے والا ہے، پتہ دینے والا ہے. چلے، اگر کسی کا نام نہ رکھا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، کوئی علامت نہ ہو، تو کوئی کس کو پہچان پائے گا؟ یا ایسا مان کر کرے وہ آدمی جو ایسا ہے، اس کے 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں بولے، ٹھیک ہے، چشمہ بھی لگاتا ہے، تو بہت سے لوگ ہوں گے بھی چشمہ لگانے والے ہیں، 2 کان ہر ایک کے ہیں، 2 آنکھ ہر ایک کے ہیں. سمجھ میں نہیں آئے. چلے، بات کلیئر ہو گئی. تو جملہ اور کلام میں کیا فرق ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کون خاص ہے، کون عام ہے؟ عام خاص ہے. ٹھیک ہے، اسی سلسلے میں کچھ گفتگو یہ پیش کریں گے. ٹھیک ہے، عبارت دیکھیں. الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. کلام وہ ہے جو 2 کلموں کو پر مشتمل ہو اسناد کے ساتھ. ہر ایک کی وضاحت دھیرے دھیرے نیچے آ رہی ہے. آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے یہ والی ناجیہ اپنی مکتب کی، تو کلام کے بارے میں لوگ حاشی میں لکھا ہے بیٹے والکلام فی اللغہ ما یتکلم به قلیلا کان کزید او کثیرا کزید یا کزید قائم بھی لے سکتے ہو آپ، اس کو جب آپ خالی کر لیں گے. تو کلام کسے کہتے ہیں لغت میں؟ ما یتکلم به، جس کا انسان تکلم کرے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو. کم کی مثال زید ہے، کثیر ہو، ایک سے زائد ہو، جیسے مثال کیا ہے؟ قائم. اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ لفظ آیا ہے تضمنا، اس کا معنی اشتملا، کہ وہ کیا ہو؟ مشتمل ہو. ٹھیک ہے، متضمن ہو یعنی مشتمل ہو 2 کلموں پر. کم از کم تعریف میں جو بات آئی نا میرے کلمتین نہیں آیا، کہیں یہ ممکن ہے کہ 2 سے زائد بھی چیزیں آ جائیں. ایٹ لیسٹ کتنے ہوں گے؟ ہر حال میں 2 ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، 2 کلمہ ہو تو یہ ہے کہ وہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو. حقیقتاً کی مثال کیا ہے؟ زید قائم. اور حکماً کی مثال کیا ہے؟ فعل امر ہے، کوئی بھی سے اٹھا کے لے لو. اضرب، انصر، تو مار. تو انصر بظاہر تو ایک ہی کلمہ دکھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ انت ضمیر فاعل ہے. وہ ایک فعل اور دوسرا کیا ہے؟ فاعل. کتنے ہو گئے؟ کم سے کم 2 ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ حکمن ہے. ٹھیک ہے. اسناد کسے کہتے ہیں؟ لیکن میں لکھا ہوگا 2 کلموں میں سے ایک کی دوسری کی طرف نسبت کرنا اس طور پر کہ مخاطب کو فائدہ تامہ، یا مخاطب کو کیا کرے؟ فائدہ تامہ دے کا افادہ کرے. اگر لکھا ہے بمعنی انہ لو سکت المتکلم علیہا لم یکن لأہل العرف مجال تخطیۃ سے تخطیہ ہی. چلیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی کر کے کہ اگر متکلم اتنی ہی بات پر اسناد کے ساتھ میں جو کلام کر رہا ہے خاموش ہو جائے، تو پھر
اہل عرف کو، جو عرف والے ہیں، جو لوگ ہوں گے، انہیں متکلم کے غلطی پر کوئی مجال نہ ہو، غلطی پکڑنے کی ان کے اوپر کیا ہو، ان کے پاس کوئی صورت نظر نہ آتی ہو۔ استاد صاحب ذرا سا اس کی وضاحت فرما دیں، یہ کلام کا لغت میں جو یہ کہتے ہیں ما یتکلم بہ قلیلا، قلیلا سے کیا مراد ہے؟ ہاں بھائی یہ ہے بھائی وہ تمیز ہے، کم ما یتکلم بھی، جس کا انسان تکلم کرے، قلیلاً کان آ گیا ہے نا کثیرہ، کم ہو کہ زیادہ ہو، کم کتنا ہو کم سے کم، ایسی بات ہے۔ کلام کس کو لغت میں کہتے ہیں، کم سے کم ایک ہی ہو، زید بول دیا ہے، کتاب بول دیا، کچھ بھی بول دیا، زائد بولیں گے ایک سے زائد ہو جائے، یہ کلام ہو جائے گا۔ لغت کے اعتبار سے ہوگا، اصطلاح میں تو یہ ہے نا، لغوی اعتبار لکھا نا وفی کلام وفی اللغہ، اس کے نیچے لکھا وفی الاصطلاح۔ آگے انہوں نے ذکر کیا ولا یتأتى ذلك الا في اسمين او باسم او فعل، کلام کی تعریف میں جو بات کیا آئی ہے، اسناد ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اسناد کا تحقق اور حصول دو ہی صورت میں آپ کو نظر آئے گا۔ اسناد کے بارے میں کیا بتایا، ایک کلمے کی نسبت دوسرے کی کلمے کی طرف اس طرح کرنا کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے، یہ جو معنی آپ نے بتایا اسناد کی شرط کس میں ہے، کلام میں۔ جب یہ اسناد آپ تلاش کریں گے تو عقلی صورتیں آپ کو کتنی نظر آئیں گی، 6 نظر آئیں گی، دیکھو بیٹے، لیکن ان 6 صورتوں میں 2 ہی صورتوں میں کلام کا تحقق ہوگا، باقی صورتوں میں کلام موجود نہیں ہوگا۔ مثال لے لیں آپ، کیا مثال ہیں، ادھر حاشیہ نمبر اٹھا کے دیکھیے آپ 8، کیا لکھا ہے، الترکیب الثنائی العقلی یرتقی الی 6 اقسام، عقلی جو ترکیبیں بنتی ہیں 2 چیزوں کے ذریعے سے، وہ 6 اقسام کی طرف چڑھ سکتی جا سکتی ہیں، الاسمان والفعلان والحرفان، ٹھیک ہے، دونوں کلمے دونوں کیا ہو، اس میں ہو جائیں، دونوں اس میں ہو ایک صورت، دونوں فعل ہو دوسری صورت، دونوں کیا ہو جائے، حرف ہو جائیں، تیسری صورت ہو گئی، اب آ جائے چوتھی صورت کی طرف، اس میں فعل کے ساتھ میں ہو، چوتھی صورت ہے، اس میں حرف کے ساتھ میں ہو، 5ویں صورت، اور فعل حرف کے ساتھ ہو، ان 6 ہی صورتوں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اسناد کہاں موجود ہے، جہاں اسناد ہے وہاں کلام ہے، جہاں نہیں ہے وہاں کلام نہیں ہے۔ اسی لیے مصنف نے کہا ولا یتأتى ذلك کا مشامل ہے الکلام، اور کلام حاصل نہیں ہوتا مگر 2 اسموں میں یا ایک اسم میں اور فعل میں۔ 2 اسموں کی مثال کیا لے لیا آپ، زید قائم، ایک اسم اور ایک فعل کی مثال ضرب زید، زید ضرب نہیں ہوگا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مثال چلیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے کیا کلام کی انہوں نے تعریف کی، پیش کی، کلام کا تحقق کہاں کہاں ہو سکتا ہے اس کے بارے میں پیش کر دیں۔ اب یہاں سے کلمہ کی جو اقسام ہیں، اسم فعل حرف، اب اس کی میں سے ان میں سے ہر ایک کی تعریف وغیرہ، ہر ایک کے احکام وغیرہ یہاں سے تفصیل کے ساتھ میں بیان کریں گے۔ تو پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، اشارہ میں بیان کیا تھا، پھر اشارے جو لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں ان کے لیے تنبیہ بھی کر دی وقت علم بذالک سے۔ اب یہاں کیا کر رہے ہیں، یہاں اور تفصیل کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو حضرات اشارے کنایے تنبیہ کے باوجود بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، کم سے کم تفصیل میں ہی جا کر کے سمجھ لیں، تب یہاں اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، الاسم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے، اس حال میں کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ غیر کا جو اعراب ہے، اس اعراب کے سلسلے میں چند صورتیں آپ دیکھ لیں، آپ کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ غیر کے اعراب میں یہ ہے، اس کو آپ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ میں منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں۔
جر کے ساتھ پڑھیں گے تو بیٹے مانن کی اس کو کیا بنا دیں گے؟ صفت صفت بنا دیں گے. اگر نصب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر وہی جو آپ نے پڑھے ہوگا حال بنا دیں گے. اب ایک بچہ کیا ہے؟ رفع. رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ خبر بنا دیں گے. ٹھیک ہے. مبتدا محذوف کیا ہے وہ؟ مبتدا محذوف لکھا ہوگا وہ ہوا. ٹھیک ہے. ہوا نہیں وہ ہوا. تینوں ہی صورت یہاں پہ کیا ہے؟ روا ہے، جائز ہے. اچھا ایک بات یہ سن لیں آپ، کچھ اسماء ایسے ہیں جو زمانے کو بھی بتاتے ہیں. جیسے کیا ہے؟ صباح، مساء، غدوب، صبوح ہے سب. فلاں نہیں، فلاں میں تو کامیابی. تو یہاں جو بتایا گیا کہ اسم وہ جو اپنے معنی فی نفسی پہ دلالت کرے اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، تو یہ وضع اولی، یعنی جب اہل زبان نے اسم کو وضع کیا ہو اس وقت اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی زمانہ نہ ہو. اگر بعد میں اس میں کوئی زمانہ اگر آ جاتا ہے، زمانے کا معنی پایا جاتا ہے، تو بعد میں اس میں زمانے والا معنی پایا جانا اس کے اسم ہونے کے لیے کوئی مضر نہیں. کیوں کہ اصل وضع میں وہ کیا تھا؟ زمانے پر دلالت کرنے والا نہیں تھا. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا نصاب المنطق وغیرہ کے اندر جہاں بات آئی ہوگی عادات، اسم فعل اور عادات پڑھے ہوں گے، وہاں یہ بات آئی ہوگی. کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں جو معنی پر دلالت کرتے ہیں، حالانکہ انہیں کیا ہونا چاہیے؟ اسم ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اس کے اندر عادات والے معنی پائے جاتے ہیں، زمانہ والا معنی پایا جاتا ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ ان کو فعل میں جانا چاہیے ان کو، لیکن پھر بھی نہیں جاتا ہے. وہاں انہوں نے جواب اس طرح دیا ہوگا. بات کلیئر کٹ ہے؟ چلیے اب یہاں سے اسم کے کچھ خواص خصوصیات کا بیان کرنے جا رہے ہیں. خاصہ کی جمع کیا ہے؟ خواص. جمع تکسیر ہے یا جمع کیا ہے؟ تقلیل ہے. جمع قلت ہے جمع کثرت ہے؟ جی جمع کثرت ہے. خاصہ کسے کہتے ہیں بیٹے؟ خاصہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، حاشیے کے اندر بھی موجود ہے. خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ کیا اور اقسام آپ نے پڑھی تھی منطق کے اندر. کیا ہے؟ خاصہ ہے شاملہ اور غیر شاملہ پڑھے تھے وغیرہ. چلیں تو خاصہ اس کی جمع کیا ہے؟ خواص. خواص بیٹا جمع قلت ہے کثرت ہے؟ جمع کثرت ہے. تو مطلب کیا ہے؟ یہ جمع کثرت لا کر کے یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کی خصوصیات بہت سارے ہیں. تقریباً کتابوں میں بتایا ہے، جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا بھی ہوگا کہ یہ 30 تک پہنچ جاتے ہیں. لکھا ہے کہنا کہ ہونا چاہیے. حتیٰ قالوا انہا تبلغ قریبا من 30. کم سے کم کہاں تک پہنچ جا رہی ہے؟ 30 تک پہنچ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو من یہاں پہ جو لے کے آئے ہیں وہ من خواص ہی، یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی اس میں کی خصوصیات بہت سارے ہیں. ان میں سے چند کا ہم یہاں سے کیا کریں گے؟ بیان کریں گے. وہ چند کا بیان کیا ہے اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں. پہلی علامت کیا ہے؟ دخول اللامی والجری والجر دونوں پڑھ سکتے ہو، والتنوینی والتنوین دونوں پڑھ سکتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ جی لام کا عطف کس پہ کریں گے؟ والجر کا عطف کس پہ کریں گے؟ دخول پر کریں گے تو جر پڑھیں گے، اور اگر مضاف الیہ پر کریں گے تو جر پڑھیں گے. ویسے کیا ہے تنوین کا معاملہ. ٹھیک ہے. چلیں آپ نے پڑھا ہے بیٹا کہ الف لام جو تعریف، الف لام کیا ہوتا ہے؟ الف لام کی دو قسم ہیں، الف لام تعریفیہ اور الف لام اسمیہ. معنی میں کب ہوتا ہے؟ جب وہ موصولیہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو الف لام سے مراد کون ہے؟ لام سے مراد وہ الف لام ہے حرف تعریف ہے جو کیا ہو؟ اسمی نہ ہو، الف لام موصولیہ نہ ہو. ٹھیک ہے. ورنہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الف لام موصولیہ اس میں ہی کے اندر داخل ہوتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں کے علاوہ دیگر چیزوں میں بھی اس کا دخول ہو سکتا ہے. ہمارے استاد محترم اس کے بارے میں ایک مثال انہوں نے پیش کی ہے. دخول ال، یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا؟ دخول لام لکھا ہے نا. اس کے بارے میں 3 ضابطہ دیکھے بیٹے. حرف تعریف جیسے الرجل ہم نے کہا، اس میں حرف تعریف کون ہے؟ لام ہے، الف لام ہے یا حمزہ ہے؟ 3 قول ہے. کیا ہے؟ 3 قول ہے. الرجل میں جو رجل کو معرفہ بنایا ہے تو اس میں حرف تعریف کون ہے؟
الف دونوں ہیں الف لام ال بروزن حل. حل جیسے حل کیا ہے؟ حل حل اور ال کیا ہے؟ حل کے وزن پر کیا ہے؟ اس کو ال لے لیے اس لیے بولتے ہیں الف لام ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں حرف تعریف. اس کو بولتے ہیں کیا؟ الحرف تعریف. کیا بولتے ہیں اس کو؟ الحرف تعریف. تین اقوال میں ملتے ہیں. مصنف کا یہ کہنا دخول اللام یہ مذہب ہے، مذہب سیبوی. امام سیبوی کا مذہب یہ ہے کہ تعریف جو ہے نا، حرف تعریف ادات تعریف جو ہے، نکرہ کو معرفہ بنانے والی جو چیز ہے وہ کون ہے؟ وہ لام ہے. دونوں نہیں ہے الف لام. ہاں اس پر حمزہ وصل کو کا اضافہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لام ساکن ہے، ساکن سے تکلم ممکن نہیں ہے. ابتدا بھی سکون کیا ہے؟ محال ہے. اس لیے لام سے پہلے ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ حمزہ لے کے آتے ہیں. اور کیا بولتے ہیں؟ الرجل. حرف تعریف کون ہے؟ صرف لام. دوسرا مذہب ہے خلیل نبی صاحب کا. وہ کہتے ہیں یہ دونوں ہی کیا ہے؟ حرف تعریف ہے. ال ہے. جیسے کیا ہے؟ حل ہے. بیچارہ مبرد، اس کو مبرد ہم لوگ بولتے ہیں. عربی کتابوں میں کہیں مبرد لکھا ہے، کہیں مبرد لکھا ہے. دونوں ہی معنی لیا جا سکتا ہے. کبھی مودی بھی ہو جائے گا، کبھی مودا بھی ہو جائے گا. مودی ہلاک ہونے والا اور اس کو بنا لو کیا؟ ہلاک کرنے والا. یہ عربی کا لفظ ہے مودی. ہمارے پرائم منسٹر نہیں بیٹا، ٹھیک ہے؟ ہاں چلو پھر کیا کیا؟ تو مبرد کے ہاں یہ ہے کہ حمزہ مفتوحہ صرف کیا ہے؟ حرف تعریف ہے. آگے لکھا ہے لام کا اضافہ کیا گیا. کیوں؟ تاکہ حمزہ استفہام اور یہ والا جو حمزہ ہے حرف تعریف والا، اس کے درمیان کیا ہو جائے؟ فرق ہو جائے. مثال کے طور پر سے رجل نکرہ ہے، ہم نے مبرد کے مذہب کے مطابق کیا کر لیا؟ ارجل کا. تو رجلون سے ارجل ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ معرفہ بن گیا. لیکن آپ کیسے فرق کریں گے کہ یہ حمزہ استفہام والا ہے یا پھر یہ تعریف والا ہے؟ تو اس کے بعد لام کا اضافہ کر دیا گیا حمزہ تعریفیہ کے بعد، تاکہ فرق ہو جائے. کیا فرق ہو جائے؟ کہ یہ حرف تعریف ہے، حرف استفہام نہیں ہے. تینوں مذہب ہو گئے آپ کے. چلو وہ جو میں نے بتایا تھا کہ الف لام اگر موصولہ ہو جائے اس صورت میں وہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ فعل پر بھی اس کی کیا ہوتا ہے؟ اس کا دخول ہو سکتا ہے. ایک مثال ہمارے استاد محترم نے لکھی ہے، ما انت بالحکم ترضى حکومته ولا الاصیل ولا ذی الرأی والجدل. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ما انت بالحکم، آپ کیا ہو؟ فیصل نہیں ہو. ایسا فیصل ترضى حکومته کہ جس کے فیصلے کو پسند کیا جائے. ترضى پھر مضارع ہے، اس پر الف لام کا دخول ہو گیا ہے. تو الف لام یہ کون سا ہے؟ یہ موصولیہ والا ہے. ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے. جب الف لام موصولیہ والا اگر آپ لیں گے تو وہ اسم کا خاصہ نہیں ہے، وہ فعل پر بھی وہ داخل ہو سکتا ہے، جس کی مثال ابھی موجود ہے. اس کے بعد آگے والا شعر ہے ولل اصیل. اصیل کا معنی میرے ہمارے استاد محترم نے نیچے لکھا ہے شریف کے معنی میں لکھا. اور تم شریف بھی نہیں ہو، باقوت بھی نہیں ہو، باعظمت بھی نہیں ہو، صاحب رائے بھی نہیں ہو. جب تم صاحب رائے بھی نہیں ہو، صاحب راہ اور صاحب راہ دونوں صحیح ہے. تو ایسے شخص کو حکم بنا کر کے، فیصلے بنا کے کیا کریں گے؟ فائدہ کچھ نہیں. چلے تو دخول اللام، لام کا داخل ہونا یعنی حرف تعریف کا داخل ہونا. مثال کیا لیں گے آپ؟ لے لیے آپ الرجل لے سکتے ہیں. والجری والجر دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یعنی وہ دخول الجری یا والجرو. والجرو پڑھیں گے تو اس کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو جر کا ہونا ہے، جر کا داخل ہونا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حرف جر کا دخول کس میں ہوتا ہے؟ اسم پر ہوتا ہے. تو اسم پر ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مجرور ہو جاتا ہے. جس طریقے سے حرف جر اسم کے ساتھ خاص ہے تو اس کے داخل ہونے کی بنیاد پر حرف پر جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب بھی اسم کے ساتھ خاص ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس میں کے اعراب کتنے ہیں؟ دو ہیں نا، رفع نصب جر. اور فعل کے اعراب وہ بھی تین ہیں. یہ تین ہے، وہ بھی تین. رفع نصب جزم ہے، وہاں جر نہیں ہے. تو جر اسم کے ساتھ میں فلا اسم. ایک بھائی اچھا جملہ استعمال کیا تھا، کسی بھی اسم میں جزم نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی فعل میں جر ہوتا ہے. یہ سب تو اردو میں یاد رکھیے. چلو ٹھیک ہو گیا.
اس کے بعد کیا ہے وہ تنوین، اور تنوین کا ہونا، تنوین کے بیٹے کئی اقسام ہیں. آپ نے 5 قسمیں پڑھی ہوں گی، حاشیے میں وغیرہ میں لکھا ہوگا. 5 ہی قسمیں نہیں ہیں، کافیت النوم میں ہمارے استاد نے اس کی 6 قسمیں نکالی ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ تنوین تمکن بولتے ہیں، تمکین بھی بولتے ہیں، یعنی وہ تنوین جو کیا ہے کلمہ کے معرب ہونے کو بتائے، متمکن ہونے کو بتائے. اس سے کیا ہے زیدون ہے، رجلون ہے، امراتن. ٹھیک ہے. دوسرا ہے تنوین تنکیر، جو کیا ہو جائے، جو معرفہ اور نکرہ کے درمیان کیا کرے بھائی. یہ اس کی تعریف انہوں نے صحیح پیش نہیں کی ہے. موشی نے حاشیے کے اندر صحیح تعریف کافیت النوم کے اندر موجود ہے. ہوا ما یلحق بعض الاسماء المبنیہ کا اسم الفعل، وہ تنوین جو بعض قسموں میں داخل ہو جائے، بعض مبنی اسماء میں داخل ہو جاتے ہیں. جیسے ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو، لفظ سا، سا کا معنی ہوتا ہے کیا؟ ابھی آپ جو بکا رہے ہو ابھی خاموش ہو جاؤ، سا. تو سا جب بولتے ہیں اس میں کوئی تنوین ہے کہ آخر میں نہیں ہے نا، مبنی علی السکون ہے. اس کو ہم نے کر دیا صحیح. تو اس سا بولیں گے تو یہ معرفہ ہے، مطلب کیا ہے ابھی آپ خاموش ہو جائے. اور صحیح بولیں گے مطلب تم کسی بھی قسم کی گفتگو مت کرو، ہمیشہ کے لیے چپ بیٹھو، کبھی تو خاموش رہو. تو سا بولنا مطلب کیا ہے، ابھی جو گفتگو آپ کی چل رہی ہے یہاں خاموش ہو جاؤ. صحیح بولنا بولوں کا مطلب کیا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں میرے پاس سامنے اگر رہو گے تو بولنا مت. یہ بعض اسماء مبنیہ میں تنوین داخل کر کے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، عام ہے، نکرہ ہے، خاص ہے، نہیں ہے. لیکن سا بولیں گے تو ابھی کچھ ہو جائے. سا کا معنی کیا ہوگا؟ سا ابھی خاموش. صحیح، ارے کبھی تو خاموش رہو یار، ہمیشہ خاموش رہو، چپ رہو. ٹھیک ہے. اس کی تفصیلات آپ کو دیکھنی ہے، اس کے اندر موجود ہے کافی کے نوٹ کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ تنوین کی جو صورت ہے نا بیٹے، یہ تقریباً 5 سے 6 ہیں. تنوین کیا ہے؟ نمبر 1 لکھا ہے تمکن ہے، نمبر 2 تنکیر ہے، نمبر 3 کیا ہے؟ تنوین عوض. اس کی انہوں نے ایک ہی صورت لکھی ہے جو مضاف الیہ کے عوض جو تنوین دیا جاتا ہے. اس سے کیا یوم اذن، یہ ایک ہی مثال نہیں ہے، اس کی کئی اور مثالیں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. مضاف الیہ کے عوض تنوین کو نہیں دیا جاتا بلکہ اس کی کچھ اور بھی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں. صفحہ نمبر 369 میں آپ دیکھیں ہمارے استاد محترم نے کافی کچھ باتیں اس میں پیش کی. آپ بتاتا ہوں تنوین عوض کی کئی مثالیں. وہ اما یکون عوضا من مفردین، کبھی یہ مفرد کا عوض ہوتا ہے. جیسے کیا ہے اس کی تعریف، ہوا ما یلحق کلا و بعضا و عین عوضا مما تضاف الیہ. مثال کل یموت، یعنی کیا؟ کل انسان یموت، کس کے عوض میں؟ یہ مفرد کے عوض ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھار یہ جملے کا بھی عوض ہوتا ہے. مثال کیا؟ عید لے لو آپ، یوم عید کان کذا، یوم عید دن. یہاں پہ جو دن میں جو تنوین ہے کیا ہے؟ یہ پورے جملے کے عوض میں موجود ہے. تو مفرد کے مقابلے میں کیا بولا گیا ہے؟ جملہ. تو کبھی تنوین عوض کیا ہوتا ہے؟ مفرد کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی مفرد کے مقام پہ آتا ہے. جیسے کل یموت، یعنی کل انسان یموت. سمجھ نہیں آ رہا کچھ؟ قرآن میں ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعضهم. کبھی کبھار یہ کیا ہوتا ہے کسی حرف کے عوض میں بھی آ جاتا ہے. جیسے مثال آپ لے لیں رأیت الجواریہ، قرآن میں آیا ہے جواریہ، ایک ہے جوارن، غواشن، غواشی، نہیں یاد آ رہا ہے. تو غواشن جو ہم پڑھتے ہیں آخر سے کیا کیا آپ نے؟ یا کو گرا دیا. الغواشی ہے، یا کو گرا دیا، اس کے عوض میں کیا کر دیا آپ نے؟ تنوین داخل کر دیا آخر میں. یہ بھی کیا ہے؟ تنوین عوض ہے. تو صرف یہ نہیں کہیں گے آپ مضاف الیہ کے عوض، اس کی کئی صورتیں نظر آتی ہیں. ایک صورت نہیں، کئی اور صورتیں بھی اس کی نظر آتی ہیں. چلیں اس کے بعد کیا تنوین مقابلہ ہے، جو نون جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم میں دیتے ہیں مسلماتن. یہ نون مقابلہ ہے. اسی ہے ایک تنوین ترنم ہے، ایک ہے تنوین غالی ہے. تو اوپر کی جو 4 وغیرہ ہیں وہ اس میں ساتھ خاص ہے، باقی جو ہے خاص نہیں ہے. ان سب کے تفصیلات آگے انشاءاللہ آنے والے. اس کے بعد اس کی خصوصیات میں اضافہ سے مراد کیا ہے؟ مضاف الیہ ہونا حرف جر تقدیری کے ساتھ میں. ورنہ اگر یہ قید نہیں لگائیں گے تو پھر کیا ہے جملہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فعل مضارع بھی کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ بن جاتا ہے. جیسے قرآن شریف کی مثال یوم ینفع الصادقین صدقہم. تو یہاں اضافہ سے مراد کیا ہے؟ جب مضاف الیہ کیا ہو جائے؟
حرف جر تقدیری کے ساتھ میں کیا ہو مجرور ہو، جیسے غلام ہو زیدین، الغلام لزیدین اگر آپ بولیں گے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے فعل مضارع بھی مضاف ہو جاتا ہے، یہ فعل بھی مضاف ہو جاتا ہے، اسے کیا مررت بزیدین، اس کی مثال آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی۔ اس کے بعد آیا والاسناد، اسناد کے بارے میں کیا پیچھے آپ کو ذکر کر چکا ہوں، والاسناد الیہ، مسند الیہ ہونا، فعل کیا ہوتا ہے بھائی مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ یہ سب کے سب کیا ہیں تقریباً 30 خصوصیات ہیں، ان 30 میں سے چند کا انہوں نے بیان کیا، تو جمع کیا لے کے آئے جمع تکسیر، جمع تکسیر لے کر کے انہوں نے بتایا کہ اس میں کی خصوصیات بہت سارے ہیں، ان میں سے چند کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ کتنے انہوں نے بیان کیا؟ 1 2 3 4 5 کا انہوں نے بیان کیا، بس یہ کلام اور اس میں کی تعریف اور چند اس کی خصوصیات کا بیان انہوں نے کر دیا۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ جملہ اور کلام کے درمیان فرق، اس میں کی تعریف اور اس کے بعض خصوصیات کا بیان، ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے آئیے گا۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ